اور شانیں ہیں، تو قرآن پاک کی جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس پر جو اعراب لگے ہوئے ہیں، جو کتابی صورت بنی ہوئی ہے، یہ بھی یوں سمجھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر احسان ہے۔ بخاری شریف میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ جو منکرین ختم نبوت تھے، ان کے ساتھ صحابہ کرام نے جنگ کی تھی، تو اس جنگ میں بے شمار ایسے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اسے جنگ یمامہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جنگ کا جو جرنیل تھا وہ بنا کر بھیجا تھا، اور وہاں پر بے شمار ایسے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ قرآن جو ہے وہ کتابی صورت میں نہیں ہے، کوئی کہیں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ قرآن کہیں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صرف سینوں میں موجود ہیں، کہیں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس قرآن کے فیوز و برکات تا قیامت جاری رہیں، آنے والی نسلیں بھی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہم نے اس کو کتابی صورت میں نہ لائے تو پھر قرآن چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو حافظ ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، تو پھر وہ انداز نہیں رہے گا کہ قرآن تا قیامت قائم اور دائم رہ سکے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رائے رکھی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو بخاری شریف میں یہ انداز موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیف اہل شیئا لم یفعلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی نے جب قرآن کو کتابی صورت میں نہیں بنایا تو ابو بکر کس طرح سے اس کو قرآنی صورت میں لا سکتا ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں نا کوئی عبادات کیے جائیں، کوئی نیک عمل کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا، تم کون سے بڑے مہم بن کے آئے ہو جو تم آج یہ کام کر رہے ہو۔ تو انہیں چاہیے کہ قرآن پاک بھی اسی طرح سے پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب آپ باحیات بظاہر دنیا میں موجود تھے، اس وقت قرآن اس طرح سے تھا۔ جو آج اعراب لگے ہوئے ہیں اس وقت قرآن میں اعراب بھی نہیں لگے ہوئے تھے، جو آج نقطے لگے ہوئے ہیں تو اس وقت وہ نقطے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ عربی تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ اعراب جانتے تھے۔ جو کہتے ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم نے وہ کرنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، تو انہیں چاہیے قرآن بھی پھر وہ پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جب دنیا میں موجود تھے اس طرح جس طرح قرآن تھا اس طرح کا پڑھا کریں۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آنے والے دور میں کوئی بدعت حسنہ اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، تا قیامت اس کو کرنے کا حکم ہے۔ ہاں ایسی بدعت جو برائی والی ہو، ایسا کام جو نامناسب ہو، گناہوں کی طرف لے جانے والا ہو، اس کے کرنے پر حکم ہے کہ وہ نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ کام جو اچھا ہو، نیک ہو، جس سے ثواب ملنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ ہو، تو ایسے کام کرنے کا علماء کرام نے حکم دیا ہے، اور وہ دلیل اسی حدیث مبارکہ سے لی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے عمر یہ تو بتاؤ، جس کام کو میرے نبی نے نہیں کیا، جس کام کو میرے محبوب نے نہیں کیا، کتابی صورت میں قرآن کو میرے نبی نے حکم نہیں دیا، تو ابو بکر کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا واللہ خیر، یہ کام کوئی برا نہیں ہے بلکہ یہ بہترین کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اگر قرآن کتابی صورت میں ہوگا تو ہماری آنے والی نسلوں تک بھی قرآن باقی رہ جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مجھے تبلیغ کرتے رہے کہ حکم دو قرآن کو ایک کتابی صورت میں لایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں بار بار انکار کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ قرآن کو کتابی صورت میں لایا جائے، تو پھر میں بھی تیار ہو گیا کہ میں نے بھی حکم جاری کیا کہ اس لاریب کتاب کو قرآنی صورت میں لانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرماتے ہیں میں منع کرتا رہا کہ اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں موجود تھے، تو قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا تو اسی طرح ہی رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے حتی شرح اللہ صدری، کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، یعنی میری دماغی کیفیتوں کو اجاگر کر دیا، اور میرے بھی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر ہم قرآن پاک کو اس لاریب کتاب کو قرآنی صورت میں کتاب کی صورت میں اگر ہم رکھ دیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس قرآن کو پڑھتی رہیں گی۔ اب یہ وہ کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، جب آپ بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے، بعد میں قرآن کو کتابی صورت میں لایا گیا تھا۔ اور پھر دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی قرآن جو حضرت ابو بکر صدیق نے کتابی صورت میں لکھوایا تھا اس کو اٹھا کر اس کے 7 نسخے تیار کیے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ پہلے قرآن حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کتابی صورت